اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ اگر کسی بھی عورت کو پناہ یا تحفظ کی ضرورت ہو تو وہ کیا کرے، کہ اسے کدھر جانا چاہیے۔ جس عورت کو جو ہے تحفظ چاہیے، جس کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، جس کے اپنے خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اپنی فیملی کی کسی دیگر ممبر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا حل ہے اس کے پاس۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو کہ جو متاثرہ خاتون ہے اسے چاہیے کہ وہ عدالت میں آئے اور جو میجسٹریٹ ہے، جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے یا سول جج ہے، اسے ایک پٹیشن موو کرے۔ تو اگر درخواست تحریری نہ دے تو زبانی بھی کہہ سکتی ہے جیسے کہ مجھے یہ خطرہ ہے، مجھے فلاں سے خطرہ ہے، میں گھر سے جھگڑ کے آئی ہوں، جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے مجھ پہ تشدد ہوا ہے، تو وہ اس پٹیشن میں ساری چیزیں لکھ کے تو کورٹ کو دے کہ جی مجھے عارضی طور پہ جو ہے جی دارالمان یا کسی بھی شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے۔ تو اس پہ عدالت اس کو جو ہے اس کی پٹیشن لینے کی مجاز ہے اور اس پہ عدالت اس پہ پراپر آرڈر کرے گی۔ تو وہ یا پھر اگر خاتون عدالت نہیں پہنچ سکتی تو کسی بھی لوکل پولیس اسٹیشن میں وہ اپلیکیشن دے، پھر پولیس اسے عدالت میں پیش کرے گی، پولیس اس کے ساتھ نگرانی میں، تو پھر عدالت اس کی بات سن کے تو اس پہ اس کو آرڈر کرے گی، کسی بھی سرکاری دارالمان میں کورٹ اس کو بھیج دے گی۔ نہ صرف سرکاری دارالمان میں کورٹ اس کو بھیجے گی بلکہ کسی بھی عورتوں کے حقوق یا انسانی حقوق کے کسی بھی شیلٹر ہوم میں اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو جب اس کے خطرات ٹل جائیں، جب اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، 2 دن 10 دن یا 20 دن یا مہینہ یا خدا نخواستہ 6 مہینے تک بھی، یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی اگر وہ رہ سکتی ہے، تو جب تک اسے مسائل کا شکار ہے وہ رہ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ چاہے، جب وہ چاہے گی کہ میں واپس گھر جانا چاہ رہی ہوں، تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی کسی بھی بالغ خاتون کو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عدالت زبردستی کسی بھی دارالمان یا کسی بھی شیلٹر ہوم میں رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ جب وہ چاہے گی تو اسے گھر واپس بھیجا جائے گا ضمانت پہ، ذاتی ضمانت پہ، یا کوئی بھی شخص اس کی ضمانت دے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کہ جو خاتون، جو بھی لڑکی کسی بھی طرح سے متاثر ہو، اگر گھریلو تشدد کی وجہ سے، اپنے خاوند کی طرف سے، سسرال کی طرف سے کوئی تشدد ہو، یا کوئی دیگر اس کو مسئلہ ہے، یا کوئی غیر شادی شدہ لڑکی ہے، وہ اگر اس کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، تو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اس کو جو ہے جی عدالت دارالمان بھیج سکتی ہے، جب تک وہ دوبارہ سے اس کے معاملات بحال نہیں ہوتے، جب تک وہ تحفظ کا یقین اسے نہیں ہوتا کہ جی مجھے تحفظ ملے گا، تو اسے اس وقت تک کورٹ اس کی مرضی کے تحت اسے دارالمان یا کسی بھی شیلٹر ہوم میں رکھ سکتی ہے۔ اور جب وہ لڑکی کہے گی جی کہ میرے معاملات حل ہو گئے ہیں، تو وہ واپس پھر اسی کورٹ میں پٹیشن دے کے دوبارہ اس کو جو ہے اس کا ریلیز آرڈر ہوگا تو واپس گھر جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے دارالمان ہیں، بہت اچھے۔ ایبٹ آباد کا دارالمان اگر دیکھیں آپ تو بہت ہی زبردست ماحول ہے، وہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہے، اور تمام سہولتیں ہیں وہاں پہ۔ ٹیلی ویژن کی سہولت ہے، ٹیلی فون کی سہولت ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام چیزیں، ہر چیز جو ہے جی بڑے اچھے مینج کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اور بھی ہمارے پاکستان میں کافی اچھے دارالمان ہیں۔ شیلٹر ہوم جو ہمارے غیر سرکاری اداروں کے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی خاتون کسی بھی طرح متاثر ہو، کسی بھی تشدد یا عدم تحفظ کا شکار ہو، تو وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے کے دارالمان جا سکتی ہے، یا کورٹ میں اگر نہیں پہنچ سکتی تو کسی بھی لوکل پولیس اسٹیشن میں پٹیشن دے گی، پھر لوکل پولیس اسے خود جو ہے جی کورٹ میں پیش کر کے اس کا آرڈر کروائے گی۔ تو یہی تھی گزارشات چند جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔